बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासील डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, बराह करम उन्हें भी देख लीजिए और जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका कमेंट, आपका सवाल मिस ना हो तो लॉग इन बटन के ज़रिए आप इसके मेंबर बन सकते हैं। ये सहूलत भी यूट्यूब आपको दे रहा है। बहरहाल आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सब कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके दर्द से, आपकी नूर टीवी चैनल से और आपकी ये कोशिश है, आपकी मेहनत है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह कबूल फरमाए या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को इस मुश्किलात से, वबा से बचाए और आपको अल्लाह ताला वो तरक्की दे या रब्बिल आलमीन। आपके दर्द से यकीन करें, मुझे पहली बार जिंदगी में सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के बड़े बड़े मुफ्ती अजीम के फतवे आप हमें नकल करके दे रहे हैं। आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस बनाए। अच्छा सर, मुझे मेरा ये सवाल था, मैं अभी आपको हदीस भेजूंगा। मेरी पाकिस्तान में एक गुफ्तगू एक आदमी से चल रही थी। वो कह रहे हैं, मैं इनको बोलता था कि नबी अकरम हम जो हमारे फौत हो जाए, जो हमारे आदमी फौत हो जाते हैं, उनको कुरान पढ़ के बख्शना जायज नहीं है। तो वो कहते थे जायज है। तो मैंने उनसे दलील मांगी, उन्होंने मुझे जो हदीस दलील भेजी है तो वो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। लेकिन मैंने ये आखिर सब दलील है। वो कहते अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जो आदमी फौत हो जाए, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, जो आदमी फौत हो जाए तो जब उनको दफनाया जाए तो उस सर पे सूरह फातिहा पढ़े और जहाँ पाँव है तो वहाँ पे सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े। इससे वो कहते हैं, हम इस्तेदलाल करते हैं कि नबी के जो आदमी फौत हो जाए तो उनके ऊपर कुरान पढ़ के बख्शना जायज है। तो इसकी मुझे ये शाबुल ईमान से नकल की गई है, बैहक़ी से। और साइल ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब कब्रिस्तान में मैयत को लेकर जाया जाता है, दफन कर दिया जाता है, तो इस हदीस के मुताबिक इसमें बताया गया है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम में से कोई मर जाए तो उसे रोक न रखो, बल्कि उसे कब्र की तरफ जल्दी लेकर चलो और उसकी कब्र, उसकी सर की जानिब सूरह फातिहा और उसकी पायती की जानिब सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ी जाएं। ये जो सूरह बकरा की आखिरी आयत हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी हमने देखा है, एक तरफ एक आदमी खड़ा हो जाता है सर की तरफ और ख़ास तौर पर उंगली डाल देता है कब्र की मिट्टी में और फिर सूरह फातिहा पढ़ता है। फिर दूसरा शख्स वो पैरों की तरफ उंगली डाल देता है और फिर सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत करता है। और ये शाबुल ईमान से इसको नकल किया गया है। यहाँ दो सवालात पैदा होते हैं। एक तो ये हदीस क्या इस बात को साबित करती है और क्या ये सही है, और दूसरी ये कि मैयत की कब्र पर खड़े होकर कुरान पढ़ना क्या ये साबित है या नहीं। दोनों चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो हदीस है इस सिलसिले में, इसको इमाम बैहक़ी ने भी नकल किया है और बहुत से उलमा ने इसको नकल किया है। इस हदीस को नकल करने के बाद मुहद्दिसीन ने, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ पे हदीस नंबर 4140 पर नकल किया है और फरमाया है कि यह हदीस ज़ईफ़ुन जिद्दन, ये बड़ी कमज़ोर तरीन हदीसों में से एक हदीस है। और यही सवाल समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से भी पूछा जा रहा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। لها سؤال مطول بعض الشيء تقول فيه هل قراءة القرآن عند القبور بدعة؟ क्या कुरान करीम को कब्र पर पढ़ना ये बिदअत है? समाहत शेख से यही पूछा जा रहा है, इसी तरह का सवाल है। القراءة عند القبور بدعة। क़िराअत عند القبور, चाहे वो सूरह यासीन हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, चाहे वो मुअव्विज़तैन हो, चाहे वो सूरह फातिहा हो, चाहे वो आखिरी आयत हों सूरह बकरा की, कुरान करीम का पढ़ना
قبر پر بدعت ہے. ولا يجوز فعلها. ولا يجوز فعلها، ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ بدعت ہے. ولا الصلاة عندها. ولا صلاة عندها، وہاں پر دعا کرنا اور وہاں پر نمازیں پڑھنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھا ہو یا پھر نمازیں وہاں پر پڑھی گئی ہوں. ولا أرشد إليه ولا خلفاؤه الراشدون. نہ ہی اس کی ترغیب دی گئی ہے، نہ ہی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہے. ولأن هذا مما يفعل في المساجد والبيوت. يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کو یا نمازوں کو یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. فدل على أن القبور ما يصلى عندها. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نمازیں گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تو قبرستان اس کی جگہ نہیں ہے. ولا يقرأ عندها. ولا يقرأ عندها، پھر قبرستان میں قرآن کریم پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. إن هذا من خصائص المساجد والبيوت. کیونکہ یہ خاصیت ہے مساجد کی اور گھروں کی کہ ہم اپنی نمازیں اور قرآن کریم کی تلاوت وہاں کریں. إنما يسلم على أهلها يزارون لیکن اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں اہل قبرستان سلام کریں عليهم ويدعى لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من البيت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی دفن کر دیتے کسی کو تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر وہاں پر فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت اس کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ اس وقت اس سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے. وسأله التثبيت فإنه لا يسأل. اس کے لیے اس تثبیت کی، اس کے لیے اس بات کی ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے. يقرأ عنده. وہاں پر قرآن کریم نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. يقوم بالقراءة عنده. وما يروى عن عبد الله بن عمر إن صح عنه لا يعول عليه. جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اگر اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی اس میں حجت نہیں ہے. لأن العبادات تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. کیونکہ عبادات کا تو تعلق ہے وہ ہم خاص طور پر جو اللہ کو راضی کرنے کے مسائل ہیں، عبادات ہیں، وہ تمام کے تمام احکام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں. ومن القرآن ولا يحتج فيها بقول صاحب ولا غيره ما عدا الخلفاء الراشدين. کوئی بھی بات اگر خلفائے راشدین سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی کی قول کو دلیل بناتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جبکہ ہمیں قرآن اور احادیث میں اس کی دلیل نہ ملتی ہو. حيث قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. کیونکہ خلفائے راشدین کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو. تو یہ دلیل ہے کہ ان چاروں برگزیدہ صحابہ کی جو باتیں ہیں وہ ہم تسلیم کریں گے، ان کی سنتوں کو ہم اختیار کریں گے، انہیں اپنے دانتوں سے پکڑیں گے مضبوطی سے. يعتمد إذا كان لا يخالف سنته عليه الصلاة والسلام. اور وہ بھی اگر سنت کی مخالفت ہوگی تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. سنت کی مخالفت ترجیح دی جائے گی کہ سنت پر عمل کیا جائے، قرآن و سنت پر عمل کیا جائے. اور ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. چاروں صحابہ کی باتوں میں ان کی باتوں میں قرآن و سنت کے مطابق احکام ہے. عن عمر أو غيره من الصحابة وغيرهم من العبادات فلا يعول عليه لأن العبادات توقيفية. اور عبادات کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے حکم دے. یہ عبادات توقیفیہ ہیں، ان پر دلیل مطلوب ہے. عبادات توقيفية لا تؤخذ إلا عن القرآن أو السنة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبادات جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام عبادات قرآن اور احادیث سے لی جائیں گی. وما ذكره ابن القيم عن بعض العلماء لا يعتمد عليه. اور ابن قیم نے کتاب الروح میں جو نقل کیا ہے علماء کے اقوال اور بزرگان دین کے اقوال وہ حجت نہیں ہے، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. الواجب في مثل هذا الباب هو الاعتماد على القرآن والسنة. الواجب في مثل هذا الباب
شیخ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے امور میں، اس طرح کے موضوعات میں صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو دلیل بنایا جائے گا. وما خالفهما من جهة العبادة يكون بدعة. اور اگر وہ باتیں مخالفت ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ثابت نہیں ہوں گی، تو یہی تو بدعت ہے، ان کو ہم نہیں کریں گے. فلا يصلى عند القبور. لا يصلى عند القبور، قبر پر نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، قبر پہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جائے گی، لا يقرأ عندها ولا يطاف بها، نہ ہی اس کا طواف کیا جائے گا، ولا تدعى من دون الله ولا يستغفر نہ ہی ان سے اپنی حاجت طلب کی جائے گی، لأهلها. فدعاء نہ ہی ان سے وسیلہ طلب کیا جائے گا، نہ ہی وہاں دعائیں کی جائیں گی ان کے وسیلے سے. الميت والاستغاثة بالميت والنذر هذا من الشرك الأكبر. یہ تو شرک اکبر ہے جو لوگ کرتے ہیں، قرآن کریم کے علاوہ وہاں جاتے ہیں، قبرستان پر جا کر ان جو لوگ مدفون ہیں ان سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہی تو شرک اکبر ہے. والدعاء عند قبر ويدعو الله عند قبر بدعة، وهكذا القراءة عند القبر. دعا عند القبر بدعہ، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا وہاں پر بدعت ہے. نعم. جزاكم الله خيرا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جو دلیل پیش کی گئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ دلیل صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. محققین نے، محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس حدیث کو حجت بنا کر جن لوگوں نے استدلال علماء کرام کے اقوال کی طرف کیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عبادات کا تعلق دلیل سے ہے، اور دلیل اگر قرآن و سنت میں موجود ہوگی یا خلفائے راشدین کے اقوال میں ہمیں ملتی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اس کی دلیلیں ملیں گی، تو شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ترجیح دیں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اور عبادات کے لیے دلیل بے حد ضروری ہے. کسی کے قیل اور قال پر اور فلانے کے عمل پر اور فلانے نے اجازت دی ہے اور فلانا کیا کرتا تھا، یہ تمام چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں لیکن دین نہیں. دین وہ ہے جو ثابت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ کہنا کہ ایصال ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے، اس حدیث سے ایصال ثواب کا ثبوت نہیں ملتا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یہ فرمایا کہ ہم اس گفتگو کا آغاز اس آغاز سے کرتے ہیں جہاں کہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فإن أصدق الكلام كلام اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے. فإن خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور پھر اس کے بعد وشر الامور محدثاتها، اور پھر دین کے اندر جو نئی چیزیں آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان کو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مردود ہیں، قابل قبول نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کوئی اگر کام کرتا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو ایصال ثواب کرنا، یہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، قبر پہ انگلی رکھ کر ایصال ثواب کے لیے نمازیں پہنچانا، ایصال ثواب کے لیے یہ تسبیحات جمع کر کے پہنچانا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دیگر امور کا اختیار کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے اور بدعت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرما لے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.